جو اوورسیز میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری بیک بون ہے، جن کی وجہ سے ہماری معیشت چلتی ہے، ان کے بارے میں جو خواجہ آصف یا ان کے پی ایم ایل این کے گماشتوں نے جو گفتگو کی تھی وہ آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد کون اب آپ کو پیسے بھیجے گا؟ کون ان ڈاکوں کے لیے جو کہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے سر عام نہ صرف دیکھے گئے، پکڑے گئے، اور پوری دنیا نے ان کو دیکھا کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ان کے پاس کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ میں جو آج ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، آج پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں، میں محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ان محب وطن بھائیوں سے پوچھتا ہوں جن کے قبضہ قدرت میں پاکستان کے تمام وسائل، مسائل، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، ادارے اور عدلیہ کو جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، میں ان محب وطن بھائیوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا ایک شخص کی دشمنی میں پاکستانیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کو آپ معاشی تباہی کے دلدل میں تو دھکیل چکے ہیں۔ اب اگر آپ نے ذرا سا بھی غلطی کی، جو کہ آپ کرتے جا رہے ہیں، ان غلطیوں کا خمیازہ عوام تو بھگتے گی ہی بھگتے گی، آپ خود بھی بھگتیں گے، اس لیے کہ نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی اور قومی مفاد ہمارا آج وہ مجروح ہو چکا ہے۔ تو جہاں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے آئین کی پامالی کی تو آپ نے کہا یہ ملک کے مفاد میں ہے، جہاں آپ نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی تو آپ نے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، جہاں آپ نے قانون توڑا تو آپ نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، جہاں آپ نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی تو آپ نے کہا یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ مگر آج میں سوال کرتا ہوں، آج عوام نے ایک فیصلہ دے دیا، آج پوری دنیا، صرف صحافی نہیں، دنیا کے صحافی نہیں، پوری دنیا آج چیخ اٹھی ہے۔ جو کچھ آج آپ نے پری پول ریگنگ کو سائٹ پہ رکھ دیں، جو پوسٹ پول ریگنگ نہیں، جو ڈکیتی میں جو لوگ ملوث ہیں اور ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر کے ہمارے سروں پہ بٹھانا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو خدا کے لیے یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی آج ایٹ رسک ہو گئی ہے، چونکہ آئین، قانون، انصاف، نظام، ادارے آپ کہتے ہیں کہ وہ ملکی مفادات کے سب تابع ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نیشنل سیکیورٹی آج آپ کی سیکیور ہو گئی ہے؟ کیا قومی مفاد آج جس حالت کو پہنچا دیا گیا ہے، کیا اس سے آگے جانے کے لیے ہم مزید ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کے پاس اگر ان چوروں کو، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، اگر ان چوروں کو آپ نے مسلط کیا اور آپ نے ان کا جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ڈاکہ زنی اور چوری کے ذریعے لیگلائز، زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پھر پرامن انقلاب کی بجائے خونی انقلاب آئے گا، جس میں یہ سارے چور ڈاکو تو خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، یہ تو لندن اور دبئی اور جزیروں میں چلے جائیں گے، مگر اس کا نقصان نیشنل سیکیورٹی کو ہوگا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے آج اپنی پالیسیوں کو ریکنسیڈر کرو، آج وقت ہے، اس وقت کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے آپ کو عمران خان نے کہہ دیا تھا، 1 سال پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہو ملک چل سکتا ہے اس کے بغیر، عمران خان کے بغیر، تو مجھے بتائیں، مجھ ساتھ ڈائلاگ کریں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ عوام کے فیصلے کو جب بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان، جو اللہ تعالیٰ بھی، میں آپ کو بتاؤں،
انفرادی گناہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آپ اجتماعی گناہ کرتے ہیں تو قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ملک بھی تباہ ہوتے ہیں، وہ شخصیات بھی تباہ ہوتی ہیں۔ آج آپ اقتدار چند اشخاص کا کتنے دن رہے گا؟ خواہ یہ ڈاکو 2 سال رہ جائیں گے، 6 مہینے رہ جائیں گے، 4 مہینے رہ جائیں گے، اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سہولت کار یا وہ منصف جو سہولت کاری کر رہے ہیں یا یہ جو الیکشن کمیشن ان کو سہولت کاری کر رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کتنے دن آپ کا اقتدار رہے گا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال؟ لیکن اس اقتدار کے بدلے میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو تباہی آپ مچا رہے ہیں، اس کا نقصان ہماری اگلی نسلیں بھی سہیں گی۔ اس لیے بھی آج وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں۔ اب میں اگلا سوال کرتا ہوں، وہ جو لیٹرین میں لوٹوں سے اور لیٹرین میں رکھے جانے والے لوٹوں کی ماسٹرنی جو اپنے آپ کو آگے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنانے جا رہی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو کہتی تھی کہ جو لوٹے ہیں وہ لیٹرین میں ہونے چاہیے، تو کیا لیٹرین میں جا کر آج آپ نے ان لوٹوں کی صفائی کر دی ہے جن کو آپ آج گلے لگا رہی ہیں؟ کیا ان لوٹوں کی وجہ سے آج آپ خود جس طرح کے بدنما داغ آپ کے پاس پہلے تھے مزید ان میں اضافہ کر رہی ہیں؟ اور سب کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کے پاس فارم 45 موجود ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتے ہیں۔ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی میں اکثریت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور 41 یا 50 سیٹوں کے ساتھ آپ صوبائی اسمبلی پنجاب میں آپ اکثریت کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوٹوں کو آپ نے لیٹرین کی زینت سمجھتی تھی اور آج ان لوٹوں سے اپنا آپ منہ کو چھینٹے مار رہی ہیں، تو ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کون سے والی لیٹرین کی بات کرتی ہیں، آج والے کی یا ماضی والے کی؟ تو اس لیے آج آپ اپنے کیے ہوئے وعدے قوم سے، کی ہوئی باتیں قوم سے، ان کی ذرا درستگی کر لیں یا اپنے نظریات دوبارہ بدل لیں کہ لیٹرین میں ہونے والے لوٹے اور یہ جن سے آپ چھینٹے ماروا رہی ہیں ان کے لوٹوں میں آج کیا فرق باقی رہ گیا ہے۔ اور پھر آخری سوال اور آخری بات، کل میرے اپوننٹ نے یہ کہا کہ جناب میں فارم 45 صحافیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ عوام کو آپ کی اصل بات پہنچانے کے لیے ہوئے، عوام کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے عوام کے حقوق ہیں۔ عوام کے حق میں اگر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو عوام کو آپ پوری پی ایم ایل این سے یا اس ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یا جس نے بھی ڈاکہ زنی میں شریک کار ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ فارم 45 لے آئیے، آپ آ کے بیٹھ جائیے، پورے میڈیا کو دکھا دیجئے جس فارم 45 میں ٹیمپرنگ نہ ہو، جس میں آپ جیتے ہیں ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے، خیرات میں دے دیں گے سیٹیں۔ لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کے ہاں ڈاکہ مارے، یہاں تو پوری قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، میں انڈیویجول کی بات کرتا ہوں، کوئی شخص آپ کا ڈاکہ زنی کرے، آپ کے ہاں سے کوئی پراپرٹی یا کوئی پیسہ چھین کے لے جائے، سامنے ڈاکو بیٹھا ہو اور آپ کو دعوت دے رہا ہو آئیں میرے سے گفتگو کریں کہ میں کہ اس ڈاکے کے مال میں سے کتنا مال آپ کو میں واپس کروں، یا اس ڈاکے کے پیسے کو جو میں یاشی کھانا کھا رہا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں اور میرے سے گفتگو کریں۔ میں یہ ان ملک کی خاطر، پھر سکات کہا جاتا ہے، ملک کی خاطر آئیں جی ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ لائل ہیں تو صرف ایک کام کیجئے
جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کر دیں. اس ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس ملک کو قوم اور عوام نے سنبھالنا ہے, اور انشاءاللہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے, وہ آئین کے مطابق ہے, وہ قانون کے مطابق ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بھی بنائے گی, اپنا حق بھی واپس لے گی, اور انشاءاللہ تعالی ان عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ اب آخری امید آپ لوگ رہ گئے. اگر آپ نے اس ڈاکہ زنی کو حلال قرار دینے کی کوشش کی تو پھر آپ کا بھی احتساب ہوگا, اور وہ احتساب بہت کڑا ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. ہم نے ون کی ہے پی ایس بی اور ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, لوٹے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جو باتھ روم میں مفت میں اویلیبل ہوتا ہے, ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جو آج کل اور اس سے پہلے آپ نے 2022 میں دیکھا تھا, اور عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ ان لوٹوں کو ووٹ نہ دینا. آج آپ نے دیکھ لیا سارے لوٹے باتھ روم کی نظر ہو گئے ہیں. آج بھی جو لوٹے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ پہ وہ لوٹے بنیں گے, ان کی اگلی نسلیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی, اور ظاہر ہے وہ پیسے لے کے ہی کر رہے ہیں. اور یہ جو پی ایس 16 میں ہمارے دوست 116 میں پی ایس 116 میں ربستان خان ہمارے جیتے ہیں فارم 45 کے مطابق, ان کو ہرایا گیا. داوا خان NA 242 سے وہ جیتے ہیں, ان کو بھی ہرایا گیا 31,000 کی لیڈ سے. اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. 268 مظفر گڑھ جام یونس صاحب جیتے ہیں, ان کو ہرایا گیا. NA 219 حیدرآباد سے جیتے ہیں ڈاکٹر مستنصر بلّہ صاحب, اور لیڈ ہے ان کی 45,000 کی, ان کو ہرایا گیا. اور اس طرح کے 18,000 ووٹ لیے سر. ایم پی ایم نے 18,000 ووٹ لیے. شانگلہ والے میں ہاں سید فرین صاحب نے 64,000 ووٹ لیے, اور امیر مقام نے 45,000. سر اس پہ تھوڑی بات کریں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہ بنے, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بھائی الیکشن کمیشن, اور وہ بھی آزاد کشمیر کا, وہ وارنٹ آف ارسٹ جاری کر رہا ہے. اس سے پیچھے سمجھ لیں کہ پیچھے کون ہے. بھائی ان کو کہو آپ آرام سے بیٹھو, وزیر اعلیٰ تو وہ بنے گا, اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو معاف بھی کر دے گا. اس لیے آپ تسلی رکھو. 2018 میں یہ لوٹے آپ نے بڑی خوشی سے قبول کیے تھے, تو اب وہ واپس جا رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے توبہ کر لیا یا بعد میں دوبارہ آپ ان کو لینے؟ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. مجھے بتائیں 2018 میں کس پارٹی کے لوگوں کو ہم نے شامل کرایا تھا اس وقت جس وقت وہ جیت کے آگے تھے؟ آج امانتیں دی ہیں لوگوں نے عمران خان کے نام پہ. آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کو لوٹا بنا رہے ہیں. کتنے لوگ تھے جن کے سمبل چھینے گئے تھے؟ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ نے کتنی پارٹیوں کے سمبل چھینے ہیں؟ آج ANP کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے 20,000 ووٹ کے ساتھ, 20,000 پہ جرمانے کے ساتھ, اور PTI کو اجازت نہیں ہے. ووٹ صرف عمران خان کا ہے. جو اس کی امانت میں خیانت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. اس کو پورے عوام, پوری قوم, پورے لوگ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور میں ایک بات واضح کر دوں, آج قوم جاگ چکی ہے. عمران خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے, اور یہ وہ شعور ہے جو واپس جانے والا نہیں ہے. آج بھی وقت ہے, سیکھ جاؤ.